السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 44 تک ہم نے پڑھا تھا اور یہ پارہ چل رہا ہے ہمارا 14واں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی آگے سے پڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ۔ پہلے چند قواعد بلکہ چند آیات کے قواعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذی یہ مدہ ہے اور را کو موٹا ادا کریں گے، عُسَّی سین کو باریک سیٹی سے، مد اصلی ہے، عین نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، یخ خا کو موٹا ادا کریں گے، لفظ اللہ کے لام کو بھی موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ اور را کو موٹا ادا کریں گے، ضاد کو موٹا ادا کریں گے، او واولین ہے۔ اچھا جی، یأتیہم العذاب الف مدہ ہے، من نون ساکن کا اظہار ہے، حی لین ہے، لا الف مدہ ہے، یشعرون را کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، او وولین ہے، یأخذہم خا کو موٹا میم ساکن کا اظہار، فی مدہ، تقلبہم قاف کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، فما الف مدہ ہے، ہم میم ساکن کا اخفا ہے، بمعجزی زی مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی یہاں بھی۔ اب مد عارض وقفی کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلسلہ قواعد التجوید پلے لسٹ میں۔ او واولین یا حمزہ کو جھٹکے سے، خذ خا کو موٹا، ہم میم ساکن کا اظہار، اعلی مد اصلی، تخو خا کو موٹا ادا کریں گے، فی نون تنوین کا اخفا ہے، فإن نون مشدد پہ غنہ ہے اور را کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار، لغا را کو موٹا، او و مدہ، فر یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، ٹھیک ہے جی، غنہ نہیں کریں گے، حی مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اظہار ہوگا۔ ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں، آوا واو کو ادا کرتے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، لم میم ساکن کا اظہار، یا غو را کو موٹا واولین مد اصلی، ما الف مدہ، خلق اللہ خا قاف کو موٹا، لفظ اللہ کے لام کو موٹا، من نون ساکن کا اخفا ہے، شیلین ہے، این نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، غیلا وا کو موٹا، لا مد اصلی ہے، ہو مد اصلی ہے، عن الیمی می مدہ ہے، والشمائل میم پہ مد واجب ہے، سجدا للہ لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، وہم میم ساکن کا اظہار، داخرون مد اصلی، خا کو موٹا اور را کو موٹا، وہ مدہ ہے اور وقف مد عارض وقفی ہوگا۔ اب ہم جو ہے اس کو پڑھتے ہیں حدر کے انداز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة
والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है आयत नंबर 57 तक। तो इंशाअल्लाह ताला आगे हम अगले सबक के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।